اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو پوائنٹ کے ناظرین، آج بہت ہی خاص ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں جس پر بہت ساری بہنوں نے اور بھائیوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ جادو کی نشانیاں کیا ہیں اور اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو جادو نہیں ہوتا، مگر پھر بھی کسی نے بتا دیا کہ تم پر جادو ہے تو وہ اس کی سنی سنائی بات کو حق اور سچ مان کر یقین کر لیتے ہیں۔ دوستو، جب تک آپ پر مخصوص نشانیاں جو بار بار ظاہر نہ ہوں اس وقت تک آپ کسی کی بات پر یقین نہ کریں۔ جادو آپ پر ہو چکا ہے، اگر آپ پر جادو کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں تو آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے کہ انشاءاللہ جس سے آپ کو جادو کرنے والے انسان کا چہرہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور جہاں پر جادو دفن ہے، تعویذات دفن ہے، وہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ آج ہم آپ کو باب العلم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جادو سے جڑا ایک واقعہ بھی سنائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو اختتام تک ضرور دیکھیے گا۔ بات کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ تمام بھائیوں سے اور بہنوں سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل اردو پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جایا کرے۔ خواتین و حضرات، امام ابو حنیفہ کی نظر میں جادوگر مرتد سے بھی بڑا مجرم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتد کا جرم صرف اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، لیکن جادوگر کی وجہ سے پورا معاشرہ فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ جادو کا اتنا بڑا گناہ اس لیے ہے کہ اس میں براہ راست شیطان یعنی ابلیس اور اس کی اولاد سے مدد مانگی جاتی ہے۔ جو منتر پڑھے جاتے ہیں ان میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار اور ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ پھر ابلیس یا اس کی اولاد کو معبود یا مددگار مان کر ان سے مدد مانگی جاتی ہے۔ سخت ترین جادو میں تو نعوذ باللہ قرآن پاک کو الٹا لکھا یا پڑھا جاتا ہے یا حرام اور غلیظ سیاہی سے لکھا جاتا ہے، اور انہی وجوہات کی بنا پر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے افراد کو جو کہ جادو کرنے میں ملوث تھے ان کو چن چن کر ان کی گردنیں اڑانے کا حکم دے دیا تھا، اور اس دور میں بہت سارے جادوگروں کی گردنیں اڑائی گئی تھیں۔ اس سے آپ جان سکتے ہیں کہ یہ عمل کتنا برا عمل ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایسے برے عمل کرنے والے لوگوں کے خلاف کوئی قانون موجود نہیں ہے۔ آج کل تو ہر تکلیف اور ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دے دیا جاتا ہے۔ کسی کے رشتے نہیں آتے، وہ سمجھتا ہے کہ جادو کیا گیا ہے۔ کوئی بد پرہیزی یا موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے بیمار ہوتا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا۔ کسی کی سستی اور نااہلی کی وجہ سے دکان نہیں چلتی، سمجھا جاتا ہے کہ جادو کے ذریعے بندش کرا دی گئی ہے۔ العرض ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دیا جاتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا کر جادوگروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دی ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ جادو ہوا ہے تو اس کی مخصوص علامات دیکھنا ضروری ہوں گی۔ اگر یہ علامات 70% حد تک کسی شخص میں ظاہر ہوں تو اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اس پر کالا جادو کر دیا گیا ہے۔ جادو کی علامات ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہیں۔ جادو جب ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانیاں یہ ہیں: درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چھپکلی، بلی، قربانی کے جانور، بڑا گوشت دیکھنا، بندر، بیل، اونٹ، خنزیر وغیرہ کا دیکھنا، نیند میں رونا، چیخنا یا ہنسنا، آوازیں دینا، جھٹکے لگانا جیسے کسی نے پکڑ کر ہلایا ہو، کسی کو اپنا پیچھا کرتے دیکھنا اور خوف زدہ ہو کر بھاگنا، ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، خود کو بلند جگہ سے گرتا دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند کا نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، انسانی غلاظت دیکھنا، قبریں، مردے دیکھنا، کھنڈرات دیکھنا، کھنڈرات میں خود کو موجود دیکھنا، ویران جگہوں پر خود کو دیکھنا، سوتے میں دیکھنا کہ اسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے اور جاگنے کے بعد اس کو محسوس کرنا کہ کچھ کھایا ہوا ہے۔ یہ جادو کی ابتدائی علامات ہیں۔ جب یہ ظاہر ہوں
تو آپ سمجھ جائیں کہ کسی نے آپ پر ابھی تازہ تازہ جادو کیا ہوا ہے۔ اور ابھی جو علامات ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، جادو کی یہ علامات انتہائی سخت ہیں اور ان علامات سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر آپ نے کیا کرنا ہے، اس سے بچنا کیسے ہے، اس کا بھی مکمل طریقہ آپ کو ضرور بتائیں گے۔ جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا، بہت تھکاوٹ محسوس کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا، اور اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا، رشتہ داروں، گھر والوں اور دوستوں احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہونا، بہت زیادہ شکوک و شبہات پیدا ہونا، ازدواجی معاملات منقطع ہو جانا، گھر والوں، بیوی، بچوں اور والدین، بہن بھائیوں سے نفرت محسوس کرنا، سر، سینے اور کمر کے نچلے حصے یا کندھوں میں دباؤ، بوجھ اور درد محسوس ہونا، ایسا محسوس ہونا جیسا کہ سر پر اور کمر پر سوئیاں چبھ رہی ہوں، نماز، قرآن، آذان وغیرہ سے کراہت، تنگی محسوس کرنا اور دین کے بارے میں کفریہ خیالات آنا، مسجد جانے سے گھبرانا، دل کا تنگ پڑنا، جسم میں کٹ لگنا، خون کے چھینٹے گرنا، جسم پر بال نظر آنا، بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا، منہ سے یا جسم سے بہت سخت بدبو محسوس ہونا، پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہونا، بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا، ان کے دیکھتے ہی نفرت کے جذبات کا پیدا ہو جانا، یا کسی ایک شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی بے دام غلامی کرنا۔ ایسا جادو عموماً کسی لڑکی پر یا لڑکے پر شادی کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایسا محسوس کرنا کہ کسی نے سوئی چبھوئی ہے، اس کی تکلیف کا محسوس کرنا، یا یوں لگنا جسے کسی نے سر میں کوئی ٹھنڈی باریک نوکیلی چیز داخل کی ہے۔ اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہو اور ڈاکٹرز اس کی بیماری کے بارے میں حتمی رائے نہ دے رہے ہوں، ہر ایک کی مختلف رائے ہو، ڈاکٹری رپورٹس کلیئر ہوں، تو یہ بھی جادو کی واضح نشانی ہے۔ جوڑوں میں بوجھ محسوس کرنا، گھر میں دل نہ لگنا، بعض دفعہ میاں بیوی میں مشترکہ نفرت کی بجائے یک طرفہ نفرت کا عمل کیا جاتا ہے۔ اگر میاں پر جادو کیا گیا ہے تو وہ بیوی سے نفرت کرنے لگے گا، اور بیوی پر کیا گیا ہے تو وہ خاوند سے نفرت کرنے لگے گی۔ کسی وقت جب وہ شخص میاں یا بیوی اس سحری جال سے باہر آتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن بعد میں بے اختیار وہ دوبارہ وہی حرکت کرتا ہے۔ رشتے کی بندش، لڑکی خوبصورت بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، جہیز کی بھی پرابلم نہیں ہے، عمر بھی مناسب ہے، رشتے موجود بھی ہیں، لیکن رشتہ کہیں طے نہیں ہو پاتا، یا تو رشتہ گھر تک پہنچتا ہی نہیں، اگر کوئی بھولے سے آ بھی جائے تو رشتہ طے نہیں ہوتا۔ اولاد کی بندش، میاں بیوی دونوں کی میڈیکل رپورٹ صحیح ہیں مگر اولاد نہیں ہوتی، یا بچے پیٹ میں مر جاتے ہیں، یا دوسرے تیسرے مہینے میں ہی DNC کرانا پڑ جاتی ہے، یا بچہ پیدا ہونے کے 40 دن کے اندر پیلے اور سبز رنگ کے دست کرتا ہے اور مر جاتا ہے، اور مرتے وقت اس کا اکثر جسم بھی سبز ہو گیا ہوتا ہے۔ میاں بیوی کی جدائی، بعض دفعہ جادو کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان نفرت پھوٹ کر پیدا ہو جاتی ہے، جو چلتے چلتے طلاق تک جا پہنچتی ہے۔ اگر دیکھیں کہ میاں بیوی بات پہ لڑ پڑتے ہیں یا بلا وجہ ایک دوسرے پر نکتہ چینی اور اعتراضات کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں اور بعد میں سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا، تو پانی سروں سے اونچا ہونے سے پہلے کسی ماہر معالج سے رابطہ کر لیں، یا جو ہم آپ کو اعمال بتانے والے ہیں ان میں سے کسی عمل کا انتخاب کر لیں۔ نامعلوم بیماری، کچھ لوگ کسی سے انتقام لینے کے لیے اس پر نامعلوم بیماری مسلط کر دیتے ہیں۔ بے جہت، بے سمت اور نامعلوم بیماری کا کوئی سرا پکڑا نہیں جاتا۔ کبھی سر میں تکلیف ہے تو کبھی گھٹنوں میں، کبھی معدے میں درد ہے تو کبھی کمر میں، ایک بیماری جاتی ہے کہ دوسری آ جاتی ہے۔ اکثر اوقات بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ سے بھی باہر ہوتی ہے اور میڈیکل ٹیسٹ بھی ظاہر نہیں ہو رہے ہوتے۔ یہ ہمارا روز مرہ کا مشاہدہ ہے۔ دوستو، اگر یہ ساری علامات آپ پر ظاہر ہوں تو یہ جادو پرانا جادو ہے اور بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی جانب کہ اس کو ختم کیسے کرنا ہے۔ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو کسی عامل کے پاس، کسی پیر کے پاس، کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب آپ کی مدد تو نہیں کریں گے، البتہ آپ کو مزید مشکلات میں ڈال دیں گے۔
آپ نے اپنے گھر میں سورہ بقرہ 10 مرتبہ ختم کر کے وہ پانی پر دم کر دیں اور اس پانی کو سب گھر والوں کو نہار منہ پلائیں۔ انشاءاللہ جسم کے اندر موجود جادو پیشاب کے آتے ہی ختم ہو جائے گا۔ اب جادو کے اثرات جو گھر کے اندر موجود ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے گھر کے ہر کونے میں اسی پانی سے چھڑکاؤ کر دیں تھوڑا سا، اور ایک مرتبہ ہر کونے میں چھڑکاؤ کرنے کے بعد آذان دے دیں۔ اگر آپ خود نہیں دے سکتے تو کسی طالب علم کو کسی مدرسے سے لے کر آئیں، اس سے آذان کہلوائیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے جادو کا مکمل خاتمہ ایک ہی دن میں ہو جائے گا۔ اگر آپ سارے گھر والے مل کر ایک ہی مرتبہ سورہ بقرہ کا 10 مرتبہ ختم نکال سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کسی مدرسے سے کچھ طلباء کو لے کر گھر میں ختم کروائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے نہار منہ رہنا ہے جب تک ختم پورا ہو جائے۔ جیسے ہی ختم پورا ہو جاتا ہے اور وہ طلباء پانی پر دم کرتے ہیں تو وہ پانی آپ نے نہار منہ ہر ایک گھر کے فرد کو پلانا ہے۔ اس کے بعد چھڑکاؤ کروا کر آذان کہلوانی ہے ہر کونے میں۔ یاد رہے کہ آپ نے ایک ہی دن سورہ بقرہ 10 بار مکمل پڑھنی ہے۔ آپ خود پڑھیں یا پھر سب گھر والے مل کر پڑھیں یا طلباء سے پڑھوائیں۔ دوسرا عمل جس کے لیے آپ کو اجازت لینا لازمی ہے، اس کے لیے آپ ہماری ویڈیو کے نیچے اپنا نام لکھ کر کمنٹس کر دیں۔ اجازت ملتے ہی آپ وہ عمل اپنے گھر میں کر لیں۔ انشاءاللہ جس نے جادو کیا ہوگا خواب میں نظر آ جائے گا، جہاں جادو دفن ہوگا اس جگہ سے تعویذ آپ کو ظاہر ہو جائیں گے۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے رات سونے سے قبل 5 بار اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، پھر یا جبار یا قہار کو 300 بار ورد کر کے کسی سے بات کیے بغیر سو جائیں۔ انشاءاللہ خواب میں آپ کو وہ جگہ اور وہ چہرہ نظر آئے گا جس نے جادو کیا ہوگا۔ یہ عمل آپ نے مسلسل 4 دن تک کرنا ہے۔ یا تو پہلے دن ہی آپ کو نظر آ جائے گا یا دوسرے دن یا پھر تیسرے چوتھے دن تو ضرور آپ کو سب کچھ نظر آ جائے گا۔ جیسے ہی اس جادو کے تعویذ آپ نکالیں گے تو آپ کا جادو مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جس کا چہرہ آپ نے خواب میں دیکھنا ہے اس چہرے کے حوالے سے نہ تو آپ نے کسی کے ساتھ یہ ذکر کرنا ہے کہ فلاں بندے نے جادو کیا ہے، اور نہ ہی اس سے کسی طرح کا کوئی بدلہ لینا ہے۔ البتہ یہ جب آپ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد وہ کبھی بھی آپ پر جادو نہیں کر پائے گا، اس لیے آپ نے اس کو دل سے معاف کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو وہ چہرہ نظر آ جائے اور پھر آپ اس کے ساتھ لڑنے کی کوشش کریں، جھگڑنے کی کوشش کریں، یا پھر اس کو بدنام کرنے کی کوشش کریں کہ فلاں بندے نے اس طرح سے میرے ساتھ کیا اور مجھ پر اس طرح سے اس نے جادو کیا۔ تو یاد رکھیے اگر آپ ایسا کریں گے تو الٹا آپ پر دوبارہ اثر ہو جائے گا۔ یہ بالکل بھی نہیں کرنا ہے، نہ اس کے ساتھ جھگڑنا ہے اور نہ ہی زندگی کے معاملات میں اس کے ساتھ کوئی تلخی پیدا کرنی ہے، ورنہ اس کا اثر آپ پر ہی ہوگا۔ تو آخر میں ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ پہلی مرتبہ ہمارے YouTube چینل اردو پوائنٹ پر آئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جایا کرے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔